اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المدین کی طلب میں تشریف لانے والے تمام طلبہ و طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام افراد خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے لاسٹ کلاس اٹینڈ کیا ہوگی، نہیں تو آپ نے ریکارڈنگ سماعت فرما لی ہوگی۔ ہمارا کلام چل رہا تھا سورہ یونس کے حوالے سے، سورہ یوسف کے حوالے سے، اور ہم نے سورہ یوسف کے حوالے سے ایک بہت خاکہ سمجھا تھا کہ اصل میں سورت نازل کیوں ہوئی تھی۔ تو اس کے حوالے سے اس کا شان نزول، اس کے واقع نزول، ساری چیزیں ہم نے اس میں پڑھی تھی، سمجھی تھی۔ اور شروع کی جو 4 آیتیں ہیں اس کی تفسیر میں ہم نے کچھ حصہ مکمل کر لیا تھا۔ ہمارا آخری بیان چل رہا تھا خواب کے حوالے سے، اور خواب کے حوالے سے کچھ مختلف صورتیں بنتی ہیں، وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ذکر کی تھی۔ امید ہے آپ کو وہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی مکمل کرتے ہیں، اور اگلی آیتوں کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، کہ والد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باپ ترجمے میں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس حوالے سے ہم نے خواب کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی تھی کہ ویسا اوقات انسان کا جو خواب ہوتا ہے اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے، ایکچولی خواب ہوتا کیا ہے، ہم نے اس کو سمجھا تھا۔ اور یہاں جو فرمایا کہ سورج اور چاند، یہاں فرمایا کہ سورج اور چاند اور ستارے، 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا اور اس کو نے سجدہ کر دیا۔ تو یہاں پہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند سے ان کے باپ اور ماں کی طرف اشارہ ہے، اور 11 ستاروں سے ان کے 11 بھائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ اسے خواب میں رمزی خواب کہتے ہیں، اس خواب کو رمزی خواب کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک شخص کا اچھا خواب نبوت کی 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ اسی طرح ان خوابوں میں مشکل حقائق منکشف ہو جاتے ہیں، مثلا مشہور صوفی شاعر حضرت شرف الدین بوسیری کو فالج ہو گیا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ میں ایک قصیدہ کہنا شروع کیا۔ اثناء قصیدہ میں انہوں نے ایک مصرع کہا، وَمَبْلَغَ الْعِلْمُ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، اور ان میں اس کے دوسرے مصرے کو مکمل کرنے کی طاقت نہ رہی۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن دوسرے مصرع ان کی زبان پر نہیں آیا۔ وہ بستر پر سو گئے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زیارت سے مشرف فرمایا، ان کا حال پوچھا۔ حضرت بوسیری نے شکایت کی کہ وہ دوسرا مصرع نہیں بنا سکے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا مصرع اس طرح بنا دو، وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُنْهُ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر پہنائی، اور جس جگہ ان کے جسم پر فالج تھا اس جگہ پر اپنا شفا آفرید دست مبارک پھیرا۔ حضرت بوسیری خوشی سے مدہوشی کی حالت میں نیند سے بیدار ہوئے، اور وہ اپنے مرض سے مکمل شفا یاب ہو چکے تھے، اور انہوں نے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ رکھا۔ اس قسم کے خوابوں کا ابن سینا، ابن رشید، ابن خلدون نے بھی اعتراف کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ایسے مشکل مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو خواب کی بڑی بڑی قسمیں ہیں، اور اسی طرح یہ بھی اس میں سے ایک ہے۔ اور ایسا خواب شاہ ولی اللہ نے انصاف العارفین میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم کا ایک ایسا ہی خواب ذکر کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شفا عطا فرمائی، اور اپنے 3 منہ مبارک، یعنی کہ جو آپ کا منہ مبارک ہے وہ عطا فرمائی۔ اور یہ وہ خواب ہے جن کو حدیث میں رویا المؤمنین یعنی مومن کا خواب فرمایا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا خواب فرمایا ہے، اس کی ایک مثل یہ ہے۔ اب ہم نے جو ہے وہ خواب کی مختلف اقسام پڑھ رہے تھے، تو 5ویں ہم نے ذکر کر لی، اب ہے 6ٹھی قسم۔ 6ٹھی قسم کیا ہے؟ سچے خواب۔ قرآن مجید میں 6 سچے خوابوں کا ذکر ہے۔ 4 خوابوں کا ذکر سورہ یوسف میں ہے،
ایک خواب حضرت سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، جس میں 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں ذکر ہوا، جو ابھی ہم نے پڑھی۔ دو خواب قید خانے میں دو قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنائے تھے۔ ایک نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں شراب انگور نچوڑتے ہوئے، میں شراب یعنی کہ انگور کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا تھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن کو پرندے کھا رہے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں اس خواب کا ذکر ہے۔ اور ایک خواب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تھا کہ 7 فربا گائیں 7 لاغر گایوں کو، کمزور گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، اور 7 سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جو تینوں خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی، جس کا انشاءاللہ ہم آگے کی تفاسیر میں ذکر فرمائیں گے۔ ایک خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ چوتھا ہو گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کا ایک خواب کا ذکر ہے کہ مسلمان امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ داخل ہو۔ یہ سورہ الفاتح کی آیت نمبر 27 میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور سورہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں ارشاد فرمایا۔ تو یہ سچے خوابوں کی 6 مثالیں قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بالکل حق ہے سچے خواب۔ اور جو خواب میں دکھایا جاتا ہے اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک تعبیر ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے جو ہے وہ ایکسپرٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی طرف سے موضوع میں مسائل لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا۔ لاسٹ ٹائم نے جو ہم لوگ خواب دیکھا کرتے ہیں نا، ان کی مثالیں پڑی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کبھی بولتے ہیں کہ یار ہم نے جو ہے وہ ابا نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو ہم بڑے غصے میں تھے، مگر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ابا کے احترام، مگر ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو مارا ہے۔ اس طرح کی الٹی سیدھے خواب دیکھتے ہیں ہم۔ کوئی جو ہے وہ میدان میں گھوم رہے ہیں، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی فلائٹ لے کر جو ہے پتہ نہیں کدھر سے کدھر ٹریول کرے جا رہا ہے، اور جو ہے وہ کوئی پہاڑوں کے اوپر چڑھ رہا ہے، کوئی آسمان سے اوپر جا رہا ہے، کوئی ہواؤں میں اڑ رہا ہے۔ ہم تو ویسے الٹے سیدھے خواب دیکھا کرتے ہیں، مگر بزرگوں کے، انبیاء اولیاء اکرام کے خواب سچے خواب ہوتے ہیں، اور وہ خواب دیکھتے ہیں واقعی میں اس کے پیچھے بڑی حقیقتیں ہوتی ہیں۔ پھر ساتویں قسم آ جاتی ہے، بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف میں جو 4 خواب ذکر کیے گئے ہیں، ان چاروں میں ان کی مثالیں ہیں، اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یعنی کہ یہ چاروں خواب تھے، یہ فیوچر میں ہونے والے ایونٹس تھے جن کا ان کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ ایک طریقے سے یہ سچے خواب بھی تھے، اور یہ ایسے خواب بھی تھے کہ یہ مستقبل کے ایونٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ احادیث میں کیا ذکر ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا کی گئی تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائے گئے۔ آپ جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر جو ہے وہ ان کے سیر کی طرح آ جاتی تھی، یعنی کہ بالکل واضح طور پر آ جاتی تھی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی اور اکثر احادیث کی کتب میں اس کی یہ روایت موجود ہے۔ تقریباً 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 تقریباً 15 سے 16 کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آتا ہے یہاں پر، یہ ہماری ہو گئی خواب کی اقسام، تقریباً ہم نے 7 قسمیں پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اب حکم آتا ہے کہ بھائی اچھے خواب دیکھیں تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے، شریعت کیا حکم رکھتی ہے، برے خواب دیکھیں تو اس کا کیا حکم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو بیان کرے، اور جب وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا۔ یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے،
بس جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے. وہ فزیکلی تھوک نہیں ہوتا، بس تھو 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 کرنا ہوتا ہے اپنے بائیں جانب، الٹی جانب. اور شیطان سے پناہ طلب کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کی پناہ طلب کرے، تو پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے. اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اس حدیث میں آپ نے فرمایا. اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اور بہت سی حدیث میں فرمایا کہ شیطان میری شکل پہ متشکل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا ہے کہ شیطان بہت ساری صورتوں میں آ سکتا ہے. شیطان خدا ہونے کی دعویٰ کرنے کی صورت میں آ سکتا ہے. وہ ایکچولی خدا کی صورت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، مگر وہ آپ کو پریٹینڈ کرے گا کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ، ٹھیک ہے. وہ اس حد تک جا سکتا ہے، مگر وہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. کوئی شیطان یہ نہیں کہہ سکتا. تو شیطان کو بہت ساری پاورز ہیں، مگر یہاں اس کو لمیٹائز ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی بڑی حدیث میں موجود ہے. تو یہ اس کا ایک ہو گیا شرعی حکم. اسی طرح بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مجھے نیند میں دیکھا وہ عنقریب مجھ کو بیداری میں دیکھے گا. شیطان میری شکل نہیں بن سکتا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اس حدیث سے مقصود یہ ہے کہ انسان خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں بھی دیکھے. آپ کو دیکھنا برحق ہے اور کوئی پریشان خواب نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ جس نے مجھ کو دیکھا اس نے یقیناً مجھ کو دیکھا. اور آپ نے جو فرمایا ہے جس نے مجھ کو نیند میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. اس سے متعلق علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ نعمت مجھ کو کئی مرتبہ مل چکی ہے. ایک مرتبہ جب میں حج کے ارادے سے تونس پہنچا تو میں نے وہاں سنا کہ دشمن مصر پر حملہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قیامت پر قابض ہو گئے. تو میں نے ارادہ کیا کہ جب تک امن نہیں ہو جاتا تو میں تونس میں رہوں گا. وہاں مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوں اور میں آپ کے ممبر شریف کے قریب بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کر رہے ہیں. بس جو لوگ سلام عرض کر رہے تھے ان میں سے کسی نے مجھ کو ڈانٹا اور کہا کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرو. میں نے کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا. ابھی میں آپ کو سلام عرض کر ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی. اللہ تعالیٰ نے میرے حج کے ارادے کو پھر تازہ کر دیا اور حج کی روانگی کے جو اسباب میرے لیے مشکل تھے وہ آسان کر دیے اور میرے دل میں دشمن کے حملے کا جو خوف تھا وہ زائل ہو گیا. میں نے سفر شروع کیا اور تقریباً 1 ماہ بعد اسکندریہ پہنچا. میں نے دیکھا کہ مصر کے لوگ بہت خوفزدہ تھے اور دشمن کا بہت غلبہ تھا. ابھی مجھے اسکندریہ میں پہنچے ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے تھے، اور کیونکہ سفر بہت لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، کئی کئی مہینے میں پہنچنا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی شوکت توڑ دیا، یعنی کہ ان کا جو غلبہ تھا وہ توڑ دیا، اور محض ارحم الراحمین اور اکرام الاکرمین کے رحم اور کرم سے وہاں امن اور سلامتی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان اور انعام مکمل کیا اور بیت اللہ کے حج کے بعد مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور مسجد نبوی شریف میں پہنچا دیا. اللہ کی قسم پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعینی ہی بغیر کسی کمی اور زیادتی کے بیداری میں اسی حال میں دیکھا جس طرح میں نے آپ کو توسا میں خواب میں دیکھا. سبحان اللہ. تو یہ بزرگوں کے ساتھ ایسے واقعات بھی ہوں کہ حضور نے جو فرمایا تھا ویسا ہوا بھی. اور اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا پھر بیداری میں آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو جاننا چاہیے کہ اس صورت سے اس کا معنی مقصود ہے، بعینی صورت مقصود نہیں. اسی طرح خواب میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صورت میں دیکھا وہ آپ کی اصل صورت کے مطابق نہیں تھی. اس میں کوئی زیادتی تھی یا کوئی کمی تھی، یا رنگ متغیر تھا، یا اس میں کوئی عیب تھا، یا کوئی عجز زیادہ تھا، یا کوئی تغیر تھا. تو اس صورت میں اس کا معنی مراد ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صورت سے مراد آپ
کا دین اور آپ کی شریعت ہو اور دیکھنے والے کو آپ کی صورت میں جو زیادتی ہے، کمی ہے، اچھائی ہے، برائی دکھی ہے، اس کو اس کے دین سے تعبیر کیا گیا، یعنی اس کے دین میں زیادتی ہے، کمی کو اچھے ہے۔ اب یہ تعبیرات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مختلف انداز میں انسان دیکھ سکتا ہے۔ اب کسی نے خواب میں دیکھا تو بیداری میں نہیں دیکھا، تو اس کی صورت بیان فرما رہے ہیں کہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، کیا پتہ اس نے جو چیز دیکھی ہو وہ چیز تھوڑی سی مختلف دیکھی، اور جو مختلف چیز اس میں ہوگی اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ یا کوئی بری چیز دیکھی ہوگی تو اس کے اپنے دین کے اندر کوئی برا معاملہ چل رہا ہے تو وہ اس کو صحیح کرے، یا صحیح چیز دیکھی ہے تو اس میں اور بھی بہتری لے کے آئے، تو اس طرح سے تعبیر ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ مفسرین نے ذکر کی ہیں اس حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بالکل برحق ہے، اور مفسرین اور ائمہ کرام، محدثین، سب یہ ایک بات متفق ہے اس بات میں، اور یہ ہے کہ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک سیکنڈ کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کو میری آواز صاف آ رہی ہے؟ چلیں، پتہ نہیں کہ جوائن نہیں کر پا رہی ہیں سسٹرس، میسج کر رہی ہیں مجھے کہ وہ جوائن نہیں کر پا رہی ہیں۔ چلیے جی، اچھا جی، میں بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ خواب میں دیدار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو جائے تو اس میں علماء کرام، محدثین، مفسرین سب اس بات پر متفق ہیں کہ پہلے اپنے دل کو انسان صاف کرے برائیوں سے، بدکاریوں سے، برے معاملات سے۔ جب انسان جو ہے وہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے نا، تو پھر جو ہے وہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تمنا ضرور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے، پر دیدار سے پہلے جو ہے نا انسان کو بہت ساری چیزیں اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ہر کسی کو حضور کا دیدار ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر کسی خواب میں حضور آ جائیں یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور یہ آنا ان پر لازم اور وہ فرض بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان ارادہ کرتا ہے۔ اس کا ایک وظیفہ ہے، یہ مجھے بتایا تھا فتاوی رضویہ میں ہم نے پڑھا تھا، فتاوی رضویہ میں ہم نے پڑھا تھا، یا پھر کسی اور کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، یہ مجھے یاد ہے۔ اور اس کا ایک وظیفہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ پہلے تو انسان اپنے سارے اعمال کو ذرا ٹٹولے، اور اپنے اعمال کو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک فرائض، واجبات، سنن، موقدہ، غیر موقدہ اختیار کرے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ بھی کرے، کیا معاملات ہیں، مستحبات، نوافل کی کثرت بھی کرے، ٹھیک ہے، تہجد گزار بھی بنے، پھر روز یہ پہلے ایک اپنی روٹین بنا لے اس طرح سے، پھر یہ مدارج النبوہ، کون سی کتاب ہے؟ مدارج النبوہ، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو آپ نے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی ہے، مدارج النبوہ۔ کسی کو PDF میں چاہیے ہو تو مجھ سے لے لیجیے گا،
ان کیس نہیں تو فزیکل میں لے لیں تو اس کی الگ برکت ہے، فزیکل لیجیے گا تاکہ آپ کو اس کو جو اصل وظیفہ اگر طریقہ کار ہے نا وہ بھی آپ کو لگے۔ طریقہ یہ رکھنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد ایک مقام ایسا بنا لیں کمرے میں یا گھر میں، کوئی ایسا مقام بنا لیں جہاں آپ جائیں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو، وہی نماز پڑھیں آپ اکثر، وہیں پر خوشبو وغیرہ لگائیے، بیٹھ جائیں وہاں پر، اور وہاں پر درود شریف پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس مدارج نبوہ کا ایک صفحہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لباس کے حوالے سے جو صفحہ ہے وہ 1 یا 2 صفحے بنتے ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس ارادے سے پڑھنا ہے کہ آپ کو آپ کو حضور کا دیدار ہو جائے۔ پہلے وہ سارے کام کرنے ہیں جو پہلے میں نے بتائے، پھر اس کے بعد یہ اسٹیپ ہے، پھر عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے فوراً سو جانا ہے۔ اس کے بٹوین یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، اور موبائل وغیرہ خصوصی طور پہ استعمال نہیں کرنا۔ اس کی اگر عادت بنا لینا تو انشاءاللہ دیدار ہو جائے گا۔ یہ آزمایا ہوا طریقہ ہے بزرگوں کا، ٹھیک ہے، یہ کوئی 100% کنفرم نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز آزمائی ہوئی ہوتی ہے، آزمودہ چیزیں انسان کے کام آئی جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کرے گا۔ اور کس کو خواہش نہیں ہوتی، ہر بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے، اور حضور کا دیدار ہو جائے تو انسان کہتا ہے کہ یار بس حضور کا دیدار ہو جائے کسی طرح، اور ہمیں بھی جو ہے وہ موقع مل جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، آپ آپ حضور کی تمنا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضور کی تمنا کر رہے ہیں، اور حضور کی تمنا کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کا دیدار ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کو بہت اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور بعض بزرگوں نے کہا، سمجھ لیں کہ عشق کی زبان میں بزرگوں نے کہا کہ اگر پہلے صحابہ کی محبت پیدا کرو، اور خصوصاً صحابہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پیدا کرو، تو جیسے انہوں نے غار ثور میں جا کر سارے جگہ کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیا، اور پھر حضور کو فرمایا کہ اندر اب آپ تشریف لے آئیں، اسی طرح پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کرو، اس کے بعد جب وہ آگے تمہارے سینے کو صاف کر دیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ضرور۔ تو آزمودہ چیزیں ہیں بزرگوں کی، کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں، کبھی زندگی میں ایک بار ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ مشکل بہت ہے، بہت مشکل کام، وجہ یہ ہے کہ شیطان آپ کو وہ بہکاوے دے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، اور سارے کام، ساری فون کال، سارے میسج، سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، ساری چیزیں اسی وقت میں ہی آئیں گی، یہ بھی دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی نیک کام کرنے چلتا ہے نا انسان، تو اس نیک کام کے دوران ہی سارے جو ہے وہ فضولیات بھی شامل ہیں۔ حتیٰ کہ ایون کہ آپ لوگ نماز پڑھنے بھی کھڑے ہوتے ہوں گے نا، یہ تو میرے ساتھ بہت مرتبہ ہوتا ہے، میں موبائل یوز کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا تھا، جیسے میں ابھی تو خیر پڑھا رہا ہوں، ابھی تو خیر پڑھانے کا ٹائم ہے تو چلیں فکسڈ ہے، اگر کال بھی آتی ہے تو ضروری ہوتی ہے تو دیکھ لیتا ہوں، ورنہ تو ریجیکٹ۔ مگر جیسے میں کوئی اور ٹائم ہے اس میں نماز پڑھنی ہے مجھے، اور میں نماز پڑھنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میں نماز پڑھنے جاؤں گا، موبائل استعمال کر رہا ہوں یا کمپیوٹر پہ بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا یا بچوں کے ساتھ تھا، اس وقت تک کوئی کچھ معاملہ نہیں ہوگا، جیسے ہی وضو کر کے آؤں گا یا تو کوئی کال آ جائے گی یا کوئی امپورٹنٹ میسج آ جائے گا یا کوئی فوراً رپلائی کرنے والا میسج وغیرہ یا ارجنٹ کال کوئی آ جائے گی۔ یہ بہت مرتبہ ہوا ہے میرے ساتھ، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ اور دوسرا، جب میں پڑھنے بیٹھا کرتا تھا، ایک مطلب جب پڑھائی کا ہمارا دور تھا اس ٹائم پر بھی یہ بہت ہوتا تھا، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے کوئی یاد بھی نہیں کر رہا ہوتا تھا، مگر جیسے ہی پڑھنے بیٹھ جاؤ نا ویسے ہی شیطان جو ہے وہ کسی نہ کسی کو کسی صورت میں ہی بھیج دیتا تھا، اور وہ امپورٹنٹ کام ہوتا تھا، اور وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس کو نہ ریجیکٹ کر سکتے نہ اس کو منع کر سکتے، آپ کیا کریں، منع کرے گا، اور اس میں انوالو ہو کر ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ نکل جایا کرتا تھا، تو یہ بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، خیر آج کل بھی ہو ہی جاتا ہے کبھی نہ کبھی، نمازوں میں خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پہ عصر وغیرہ کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، کوشش کریں یہ آزما کر دیکھیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ تعبیر کے حوالے سے، کہ خوابوں کی تعبیر، اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اس سے دودھ پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے سیرابی نکل رہی ہے، اور میں نے اپنا
بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا. آپ نے گرد آپ کے گرد بیٹھے ہوئے صحابہ نے پوچھا آپ نے اس دودھ سے کیا تعبیر لی ہے؟ تو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا علم. اب مختلف تعبیرات احادیث میں بھی آئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ پورا ایک علم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی بھی عرض کیا، پورا ایک علم ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا. اس کے لیے اسپیسیفک علماء کرام ہوتے ہیں، ان سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کوئی خواب آیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بیچارے تنگ آ جاتے ہیں، لوگ الٹے سیدھے خواب سنا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کے وہی بتایا نا میں نے آپ کو، خواب کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب خواب پوچھنا ہے تو کوئی ایسا خواب پوچھے جس کی کوئی تعبیر بنتی بھی ہو. اب وہ میں نے دیکھا کہ میں اپنی ساس کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا روز ہمارا چلتا تھا، مگر میں نے خواب میں دیکھا کہ ساس کے ساتھ بڑا امن و امان چل رہا ہے، اور وہ بہت خوش و خرم چل رہا ہے سب کچھ، اور وہ سارے معاملہ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، بالکل گھر صحیح چل رہا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ میری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ مفتی صاحب پلیز بتائیے. اب وہ مفتی صاحب سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی تمہاری زندگی میں سکون، میری زندگی کو برباد کیوں کر رہے ہو سکون؟ مسئلہ یہ ہے. اب یہ کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے والی ہے؟ بندہ یہ ابھی دکھا دی گئی ٹھیک ہے، آ جائے گا کبھی نہ کبھی، مگر یہ پیچھے لگ جانا کہ یار اس خواب کی تعبیر بتاؤ. میں فلاں جو ہے جگہ گیا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ میں جو ہوں لینڈ کروزر میں بیٹھا ہوں اور میرے آگے پیچھے گارڈ چل رہے ہیں، اتنا پیسے والا ہو گیا. یہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ اب بتائیں، فضولیات جو ذرا سوچتا ہے وہ وہی دکھتا بھی اس کو خواب میں، اس کی تعبیر پوچھ رہا ہے. ہاں کوئی ایسی چیز ہو کہ واقعی میں جو کنایا چیزیں دکھائی جاتی ہیں بسا اوقات، تو وہ چیز بندہ پوچھے. اور ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے اکثر یاد بھی نہیں رہتا. خواب کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر یاد نہیں رہتا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خواب یاد رہ جائے. آپ لوگ ظاہر سی بات ہے زندگی کا عرصہ تو گزار چکے نا، آپ زندگی میں کتنے خواب دیکھے ہوں گے، مگر اگر آپ کو خواب یاد رہا نا، اس کا ریشو جو ہے آن این ایوریج ہے وہ ہے 4 سے 5% کہ آپ کو یاد رہ جائے. ورنہ 95% موقعوں پر ہوتا ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں. خواب دیکھا ہوتا ہے، یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ نے بہت خطرناک خواب دیکھا تھا، مگر اس کی خطرناکی کیسی تھی وہ بیان نہیں کر سکتے. ہو جاتا ہے، بیان کے قابل انسان نہیں رہتا. تو یہ بھی معاملات ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان میں رکھے. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی بندہ سوئے تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اسی طرح چاروں کل کے حوالے سے بھی ہے کہ چاروں کل جو ہے وہ پڑھ لینا چاہیے رات سوتے وقت. اپنے معمول بنا لیں کہ ایک تو کلمہ پڑھ کے سونا ہے، ٹھیک ہے، 2 3 معمول اپنے رات کے بنائیں تاکہ جو ہے وہ برکتیں بھی پیدا ہوں اور ہماری زندگیوں میں کچھ چینج آئے. وہ یہ کہ ایک تو اپنا محاسبہ کرنا ہے، رات میں سونے سے جسٹ 5 منٹ سے 10 منٹ کا وقت رکھنا ہے آپ نے، اور اس وقت موبائل بھی استعمال نہیں کرنا. سب بند کر دیا آپ نے سارے کام کرنے کے بعد. جب بالکل فری ہو کے لیٹے آپ، تو آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے آج کے دن کیا نیک عمل کیے، کیا پایا میں نے اور کیا کھو دیا. وقت کھو دیا، کتنے گناہ کیے، کتنے میں ثواب کر سکتا تھا نہیں کیا، کتنا میں نیکیاں کر سکتا تھا نہیں کی، کتنے لوگوں کی میں مدد کر سکتا تھا نہیں کی، کہاں میں اپنے انپٹ دے کر کسی کو فائدہ پہنچا سکتا تھا مگر میں نے نہیں دیا. تو جو کمیاں پورے دن میں گزری اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اسی طرح جو اچھے کام کیے اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. کیا میں نے وقت پر نماز پڑھی؟ ہاں بھائی میں نے آج نماز پڑھی. ایک محاسبہ کرنے کی عادت بنائیں. آپ 5 سے 10 منٹ کا ایک رکھیں کہ پورے دن میں نے کیا کیا ہے. پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھیے گا کہ وہ نتیجہ کتنا زبردست آنا شروع ہوگا. وہ نتیجہ کیسے آئے گا کہ جب آپ اپنا محاسبہ مکمل کر چکے ہوں گے اور اس کے بعد جب آپ سوئیں گے تو ایک ارادے سے صبح اٹھیں گے آپ. اچھا، اور ساتھ ساتھ جب یہ آپ سوچ رہے ہوں اس سے پہلے یا اس کے بعد آیت الکرسی 4 قل ابل آخر درشی پڑھ کے سوئیں. ناگہانی آفت سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اس کلام کی برکت سے. اسی طرح کوئی بھی جو ہوتے ہیں نا موذی جانور وغیرہ، جیسے آپ زمین پر سو رہے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں فرش پہ سونے کی عادت ہوتی ہے ان کو، تو ایسا ہوتا ہے کیڑا جو ہے وہ کان میں چلا گیا یا ناک کے سوراخ سے گھس گیا یا منہ سے اندر چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے گا. اسی طرح کوئی گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں تو وہاں پر سانپ وغیرہ کے، بچھو وغیرہ کے ڈسنے کا خوف ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. اسی طرح چوری چکاری وغیرہ اگر گھر میں خدا نخواستہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی محفوظ فرما دے گا. اور یہ آزمودہ لوگوں کا ہے کہ آیت الکرسی کا رات میں روز پڑھ کے سوئیں اور اپنے اطراف میں پھونک مار لیں، دم کر لیں.
ایک طریقے سے، تو اس کی بڑی برکتیں لوگوں نے دیکھی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات سے انسان بچ گیا ہے۔ خیر بڑے واقعات اس کے موجود ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مگر یہ اس کی عادت ہے، یہ 2 کام آپ نے اپنی رات کے اندر لازمی شروع کریں۔ اور تیسرا جو میں نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد مدارج النبوہ کا وہ جو ٹاپک ہے لباس کے حوالے سے، اگر اس کے پڑھنے کی عادت بنائیں تو بہت بہترین ہے۔ ویسے ہی پڑھیں، حضور کی محبت میں پڑھیں، کبھی نہ کبھی تو حضور کا دیدار ہو ہی جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 کام اگر زندگی میں نئے شروع کریں تو برکت بھی رہے گی، فائدہ بھی ہے آپ کا، نقصان کچھ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں لگیں گے، اور وقت تو دیکھیں ضائع کرتے ہی ہیں، اکثر ضائع ہو ہی جاتا ہے کہ یار یہ فلاں کام میں وقت ضائع ہو گیا، ادھر اس میں لگ گیا تو وقت ضائع ہو گیا۔ تو تھوڑا وقت اپنی ذات کے لیے بھی دیں اور اللہ سے لو لگائیں، تو دیکھیں کہاں سے کہاں انسان ترقیاں پا جاتا ہے۔ خیر ٹھیک ہے جی، اس کا امید ہے کہ آپ لوگ اس کا معمول بنائیں گے۔ میں پوچھوں گا تو نہیں آپ سے، مگر یہ ہے کہ آپ لوگ خود اپنے محاسب ضرور ہیں، ہر بندہ اپنے آپ کو بہترین جانتا ہے، میں تو اسی بات کا قائل ہوں بھائی، ہر بندہ اپنے آپ کو سب سے بہترین جج، ہر بندہ، میں اپنا جج ہوں، میں اپنا بہترین جج ہوں، مجھے پتہ ہے میری کیا کمیاں ہیں، میری کیا خامیاں ہیں، میری کیا اچھائی ہے، مجھے پتہ ہے، وہ آپ بھی نہیں جان سکتے، وہ میرے ساتھ میری رہنے والی زوجہ بھی نہیں جان سکتی، ٹھیک ہے، مجھے پالنے والے میرے والدین بھی نہیں جان سکتے، وہ کہتے تو ہیں بیٹا ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں، مگر وہ اصل میں رگ رگ سے واقف ہونے سے مراد ہے کہ کچھ عادتیں وہ جانتے ہیں، مگر میرے اندر کیا چینجز آ رہے ہیں وہ میں جانتا ہوں نا، وہ تھوڑی جانتے ہیں، وہ میرے اندر چینجز آ رہے ہیں، اسی طرح ان کے اندر کوئی چینجز آ رہے ہوں گے تو ان کو مجھے جاننا پڑے گا، مجھے اس پہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا، ان سے بات چیت کرنی پڑے گی، کوئی نتیجے پہ نکلیں گے تو جا کے مجھے پتا لگے گا کہ ان کو کوئی پرابلم ہے، اور اگر ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ چیز بھی میں نہیں جان سکتا کہ یار پرابلم واقعی میں نہیں ہے یا ہے، اس چیز کو جاننا میرے لیے مشکل ہے، مگر میں اپنی ذات کے طور سے جان سکتا ہوں، تو یہ ہے ساری بات۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا خواب کے والے سے، اور یہ تقریباً کافی لمبا بیان ہو گیا الحمدللہ ہمارا، اور یقیناً آپ نے بہت کچھ اس میں سیکھا ہوگا اور بہت کچھ سمجھا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی حدیث کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں آپ کو بزرگوں کی روایتیں مل جائیں گی۔ ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیا، ٹھیک ہے، اس میں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو اصل میں خواب میں چیز دکھائی جا رہی ہوگی نا، ان چیزوں کے بارے میں انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے اور اس کی تعبیر ذکر کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو دکھایا چھری، تو چھری کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اب وہ تعبیرات لکھ دی، اب وہ بعض لوگ تعبیر و رویا لے لیتے ہیں اور بیٹھ کے اپنے خوابوں کی تعبیریں نکال رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جو خواب دیکھا اس کو میں چون 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 کر کے پورا کتاب کو کتاب سے اپنا مطلب کا مواد نکالا اور بولا بھائی میرے خواب میں دکھایا گیا کہ میں فلاں کو جو ہے وہ مار دوں گا، تو اب یہ چیزیں جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کریں، تو یہ ہے ساری باتیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ علامہ عبد الغنی نابلوسی کی تعبیر، یہ بہت مشہور کتاب ہے، اور وہی مناسب یہی ہے کہ، اور یہی مفسرین بھی بیان فرما رہے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ علماء کرام ان کتابوں کو مطالعہ کرنے کے بعد خواب کی تعبیر بتائیں، اور محض جو ہے وہ بیکار قسم کے جو خواب ہوتے ہیں ان کو ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو اب ہمارا الحمدللہ مکمل خواب کا ٹاپک ہو گیا ہے، اور یقیناً آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، تو کسی کا کوئی کوشچن ہے، 1 منٹ دیتا ہوں، کوئی کوشچن ہے ذہن میں تو وہ پڑھ لیں، اس کو کلیئر کرتے ہیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں، اگلی آیت پہ کلام کریں گے انشاءاللہ۔ جی سنا۔ سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ سر میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا نا کہ میں دعائیں وغیرہ ہم پڑھ کے سونی چاہیے، تو ہم وسوسے وغیرہ جو بھی برے خواب ہوتے ہیں تو وہ نہیں، مطلب وہ معاملہ نہیں رہتا، لیکن اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی ہمیں ایسے خیالات، ایسے خواب آئیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو ہم نے چیز پڑھی ہے وہ مطلب اس میں جو کوئی آپ کمی تھی؟ نہیں 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 نہیں، جو چیز پڑھی ہے اس کا اپنی جگہ افادیت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، یہ بھی یاد رکھیں۔ تیسرا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خواب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی روٹین کے مطابق بھی خواب آیا کرتے ہیں، یہ بتایا تھا نہیں جی بتایا تھا میں نے آپ کو؟
تو یہی جی بات ہے جی نا کہ روزمرہ کی روٹین کے مطابق بسا اوقات خواب آ رہے ہوتے ہیں. انسان جو ہے وہ کسی ڈر کا شکار ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. اب خام خواہی میں کسی کو جان کا خوف ہے، واقعی میں ہو گیا اس کو جان کا خوف، ٹھیک ہے، کسی نے جو ہے وہ کوئی کام ایسا کر دیا اس کی وجہ سے وہ جان کا خوف ہے، وہ جان کے خوف کی وجہ سے اس کو ہر روز رات میں یہ دکھ رہا ہے اس کو کہ اس کو آج پکڑ لیا گیا ہے یا کل پکڑ لیا گیا ہے، کل وہ جو ہے چھاپا مارا گیا، کل کہیں سے اس کو نکال کے لے گئے، وہ جیل میں بیٹھا ہو. اب کیا ہے کہ وہ ایک کیفیت ہے اس کے اوپر طاری ہے، وہی دکھ رہا ہے اس کو. تو بس اوقات یہ بھی سچویشن ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے حضور نے فرمایا نا کہ جب ایسا کوئی برا خواب دیکھے اور آنکھ کھل جائے تو فوراً جو ہے اپنے الٹی بائیں جانب 3 مرتبہ اس طرح کرے، تھو تھو تھو. اس میں تھوک پھینکنا مراد نہیں ہے، اس طرح تھو 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 کہنا مراد ہے. اگر یہ کرے گا انشاءاللہ اس سے بڑی عافیت ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، چلیں اب آگے اگلی آیت پہ ہم انشاءاللہ اپنا کلام سٹارٹ کرتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال یا بنی لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. فرمایا اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں ایک والد اپنے صاحبزادے کو ایک بات سمجھا رہے ہیں، اور انداز کتنا پیارا ہے. اب خواب دیکھا تھا اور سمجھا کون رہا ہے؟ وہ خود نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. وہ سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اور انہیں یہ جان اللہ کی طرف سے وہ جانتے تھے کہ ان کی وجہ سے اگر یہ خواب بتائیں گے تو ان کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں گے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سازش رچائیں گے. امام ابن جریج نے سعیدی سے روایت کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شام آئے تو ان کی زیادہ توجہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین کی طرف تھی. اور جب ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ محبت دیکھی تو وہ حضرت یوسف سے حسد کرنے لگے تھے. اور جب حضرت یوسف نے یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے جو ہے وہ یہ فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے خواب بیان نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ حسد کرنا شروع کر دیا تھا. اب یہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر کہیں نہ کہیں تو آگے آئے گی انشاءاللہ. اب یہاں پر جو مفسرین بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو یہاں پہ منع کیا کہ آپ خواب نہ بتائیے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ ان کے لیے ایک معاملہ کھڑا کر دیں گے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. مگر پھر بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پر خواب نہیں بتانا چاہیے تھا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک طریقے سے محفوظ فرمایا. اور حسد دیکھیں، حسد کی تعریف آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ حسد جو ہے وہ کسی کے پاس نعمت وہ اس سے چھن جائے، بس یہ حسد ہے کہ ہم اس سے چھن جائے، بس کسی طرح اس سے چھن جائے اور جو ہے وہ یا تو مجھے نصیب ہو جائے، ٹھیک ہے، مجھے نصیب ہو جائے، اس سے چھن جائے، اس کے پاس چلی جائے. تو یہ جو تمنا ہوتی ہے اس کو حسد کہتے ہیں. اور یہاں حسد ان کے بھائیوں کو تھا اور یہی یہاں پہ حضرت اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اپنا خواب نہ بتانا. اور ان کی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ بہت حسین اور بہت خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو حسن دیا اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کی طرف رغبت بھی زیادہ تھی. اور یہ آپ کے لاڈلے بھی تھے ایک طریقے سے. اور ان کے جو چھوٹے بھائی بن یامین ہیں ان کی طرف بھی آپ کا لگاؤ بہت زیادہ تھا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی. بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے.
یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ عظیم خواب دکھا کر تم کو شرف بخشا ہے، عزت اور فضیلت سے نوازا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بڑے بڑے اور عظیم کاموں کے لیے تم کو منتخب فرمائے گا۔ حسن سے حسن نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نبوت کے لیے منتخب فرمائے گا، اور دوسرے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے تم کو عظیم مرتبہ دینے کے لیے منتخب فرمائے گا۔ اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے خزانوں پر اقتدار اور خواب کی تعبیر کا جو علم عطا فرمایا، ان نعمتوں کو اجمالی بشارت سے یہاں پہ تعبیر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تم کو تعبیل الحدیث کی تعلیم دے گا۔ آیت کا اس حصے کی کئی تفسیر کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تعبیل الحدیث سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے۔ یہاں پر جو فرمایا نا کہ منتخب فرما لے گا اور تجھے ان باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، یعنی کہ اس کی تمہیں تعبیر کرنا سکھائے گا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خوابوں کی تعبیر، اس کو یہاں پر انجام نکالنے سے مراد لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور لکھا ہے نا من تعویل احادیثی، تو یہاں پر مفسرین بیان فرماتے ہیں تعویل کا لفظ اول سے بنا ہے، اور اول کا معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا، اور انسان خواب میں جو باتیں سناتا ہے بعد میں اس کی تحقیق اور ثبوت کی طرف رجوع کرتا ہے، اس لیے اس کو تعویل الحدیث کی تفسیر خوابوں کی تعبیر سے کی گئی ہے۔ اور تعویل الحدیث کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی تھی اور انبیاء متقدمین کی جو حدیث اور ان کے جو ارشادات تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان حدیث کی تعلیم دی۔ اور اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ حدیث کی جمع ہے، اور حدیث قدیم کا مقابل ہے، یعنی حادث اور تعویل کا معنی ہے مائل، اور حوادث کا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی تکوین اور اس کی حکمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جسمانی اور روحانی مخلوق کی اضافت اور اقسام سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی جلالت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ مختلف چیزیں بیان فرما رہے ہیں، تو اس کی ایک معنی یاد رکھیں جو تعویل الحدیث کا یہاں پہ معنی ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہی یہاں پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا تم پر آل یعقوب پر اپنی نعمت کو مکمل فرمائے گا۔ نعمت کی تکمیل کی دو تفسیریں کی گئی ہیں کہ یہ نعمت کو اس طرح کامل کر دے گا کہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہوگا، یعنی ایسی نعمت انسان کے حق میں صرف نبوت ہے، کیونکہ مخلوق کے تمام منصب نبوت کے مقابلے میں ناقص ہیں، اور انسان کے حق میں تمام مطلق اور کامل صرف نبوت ہے۔ اور دوسری تفسیر میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اس نے نعمت کو تمہارے باپ دادا اور ابراہیم اور اسحاق پر مکمل فرمایا تھا، اور وہ نعمت جو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے باپ دادا میں مشترکہ ہے وہ صرف نبوت ہے، کیونکہ اس نعمت کی وجہ سے حضرت ابراہیم اسحاق کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت مکمل فرمائے گا۔ اس آیت میں آل یعقوب سے مراد ان کی سلبی بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ان کی ذریت ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ استدلال کر کے بیان فرما دیا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہودیوں نے مدینے میں سے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا کہ وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ شام میں ایک نبی تھے، ان کا بیٹا مصر چلا گیا، وہ ان کے فراق میں روتے رہے حتیٰ کہ نابینا ہو گئے۔ اس وقت مکہ میں اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں تھا، اور نہ کوئی ایسا شخص تھا جو انبیاء علیہ السلام کی خبریں جانتا تھا۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی۔ اس میں تورات میں مذکور واقعات کا بھی ذکر ہے، اور اس سے زیادہ خبریں بھی ہیں، اور حضرت یوسف کا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تھا، یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کیونکہ اس کے لیے
मदीने से मक्का जो है उन्होंने लोग भेजे थे कि सवाल करो कि एक नबी थे जिनके बेटे मिस्र चले गए थे शाम से, और वो उनके फिराक में रोते रहे, वो कौन थे, क्यों, ये उन्होंने सवाल क्यों करवाया था, वजह इन्होंने बता दी मुफस्सिरीन ने। क्योंकि उस टाइम पर जब ये वाकया हुआ था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, तो मक्का मुकर्रमा में कोई ऐसा शख्स नहीं था अहले किताब में से कि जो इस बात की तस्दीक करता। तो अगर ये सच्चे नबी हैं तो इनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये बात पता लग जाएगी कि ये जो है वो ये मामला था। और अगर जो है ये माज़अल्लाह कोई झूठे नबी हैं या इन्होंने हम पर जो है ऐसी ऐसी नबूवत का दावा कर दिया है, तो ये पकड़े जाएंगे इस बात, क्योंकि यहाँ पर कोई इनको बताने वाला नहीं है। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको उनकी मदद की और ये पूरी आयत सूरत ही नाजिल फरमा दी। अहले मक्का में से अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे और आपकी नबूवत का इनकार करते थे और हसद की वजह से आपसे शदीद अदावत का इजहार करते थे। तब अल्लाह ताला ने यह किस्सा बयान फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इनके हसद की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ईज़ा पहुंचाते थे। अंजाम कार अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद की और इनको कुव्वत दी और उनके भाइयों को इनका मोहताज कर दिया। और जब कोई अक्ल वाला इस किस्म का वाक़या सुनेगा तो हसद करने से बाज आ जाएगा। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बताई, तो इस ताबीर को पूरा होने में इसी साल 80 साल लगे। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद और दुश्मनों के खिलाफ इनको कामयाबी का वादा किया, इस वादे को पूरा होने में काफी ताखीर हो गई। तो इसकी वजह से ये नहीं थी, इसकी वजह ये नहीं थी कि आप माज़अल्लाह झूठे थे, बल्कि अल्लाह ताला की मशीयत इसी तरह थी कि इस इस एतबार से इस किस्से का नाजिल करना आपके हालात के मुवाफिक है। और ये आपको एक तरह से दिलजोई के लिए भी था, ताकि आप जो है वो ये वाक़यात पढ़कर सुनकर इस चीज़ को जान लें और उसके बाद मज़ीद जो है वो हिम्मत के साथ दूसरे काम कर सके, नबूवत के सारे काम सर अंजाम दे सके। ये एक हिम्मत देना भी था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इस क़ाल लियूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उस्बतुन इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। और याद करो जब भाई बोले, बेशक यूसुफ और इसका सगा भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा महबूब है। ये कोट कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला उनके भाइयों के अल्फाज, ठीक है। क्या कि उनके सगे भाई अपने ये कहने लगे कि भाई हमारे बाप को हमसे ज्यादा ये दो महबूब हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन। हालांकि हम एक जमात हैं, बेशक हमारे वालिद खुली मोहब्बत में डूबे हुए हैं। फिर आगे फरमाया तलू यूसुफ अवित्रहु अर्दन यखलु 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 लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन। यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंक आओ, ताकि तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारी तरफ ही रहे और इसके बाद तुम फिर नेक हो जाओ। उनमें से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल ना करो और इससे किसी तारीकी कुएं में डाल दो कि कोई मुसाफिर उसे उठा ले जाए अगर तुम कुछ करने वाले हो। अब ये 11 भाइयों की प्लानिंग अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमा रहा है। और ये प्लानिंग क्या थी कि उन्होंने प्लान किया कि भाई इनकी तवज्जो जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की यानी कि उनके वालिद साहब की तवज्जो जो है इन दो की तरफ बहुत ज्यादा है, हमारी तरफ नहीं की। तो अब क्या किया जाए, ये किया जाए कि भाई इनको जो है वो कत्ल कर दो और उनको कहीं फेंकाओ। तो अब हमारे वालिद साहब का चेहरा या हमारे वालिद साहब की तवज्जो हमारी तरफ वापसी आ जाएगी और इनसे भी जान छूट जाएगी। तो अब यहाँ पर एक ने उनमें से कहा कि नहीं ऐसा ना करो, बल्कि एक काम करो, एक तारीकी कुआं है जो अंधेरा कुआं, वो उसमें डाल दो। कोई काफिला गुजर रहा होगा, वो कुएं से इनको निकाल कर ले जाएगा, कहीं ले जाएगा अपने साथ। तो जैसा इस बंदे ने कहा था बिल्कुल बेईनी वैसे ही हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये इरादा किया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ईज़ा पहुंचाएंगे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की जो है वो मोहब्बत बहुत ज़्यादा की वजह से। तो ये वाक़ई अल्लाह ताला ने यहाँ पर बयान फरमाया। ये एक चीज़ मज़ेदार ये थी
ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ مفسرین نے یہاں پر ایک چیز کو اور ہائی لائٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ جو انہوں نے واقعہ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ پڑھی ہوئی چیز اگر کسی کو ملے تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو انہوں نے ہائی لائٹ کر کے اس کو تھوڑا سا سمجھایا ہے. اس کو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں، بڑا کام آئے گا یہ کہ پڑھی ہوئی چیز کو اٹھا لیں، پڑھی ہوئی چیز مل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھی ہوئی چیز دو قسم کی ہوتی ہیں، یا تو کوئی چیز ہو یا انسان ہو. اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں لقیط، سوری ہاں اس کو کہتے ہیں لقطہ. اگر کوئی چیز ملی تو اس کو کہتے ہیں لقطہ، اور کوئی انسان ملا اس کو کہتے ہیں لقیط. ٹھیک ہے، یہ دو لفظ یاد رکھیے گا. غلام اور آزاد ہونے کے اعتبار سے لقیط کا حکم یہ ہے کہ وہ آزاد ہے، کیونکہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقیط کے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ وہ آزاد ہے، اور اس لیے بھی کہ اولاد آدم میں اصل یہ ہے کہ وہ آزاد ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو کوئی بچہ ملا، ٹھیک ہے، تو وہ لقیط کے حکم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب لقطہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی چیز کو کوئی راستے، کسی بندے کو راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملی، اب وہ کسی نہ کسی کی تو ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ اگر اس نے اٹھا لی تو پھر اس کو اصل مالک تک پہنچانا اس پر واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے متعلق احادیث میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے لقطہ کے متعلق سوال کیا. آپ نے فرمایا اس تھیلی کو کے باندھنے کی ڈور اور اس تھیلی کو پہچان کر یاد رکھو، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرو. اگر اس کا مالک آ جائے تو فبیہا، ورنہ اس کو تم رکھ لو. اس شخص نے پوچھا اور گم شدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی ہے یا بھیڑیے کی ہے. اس نے پوچھا اگر گم شدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس کے ساتھ اس کی مشق یعنی پیٹ میں پانی، اور اس کا جوتا بھی ہے اس کے ساتھ ہے، جوتا بھی اس کے ساتھ ہے. وہ پانی کے گھاٹ پر جائے گا اور درختوں کے پتے کھائے گا حتیٰ کہ اس کا مالک آ کر اس کو پکڑ لے. یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اتنی بڑی کوئی چیز ہے وہ اگر ملی ہے کسی کو تو وہ اس کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ خود کھا بھی سکتا ہے، خود پی بھی سکتا ہے، وہ اپنی پروٹیکشن بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دے. اگر بکری کا بچہ ملا تو فرمایا تمہارا ہے تمہارے بھائی کا ہے، ورنہ بھیڑیا کا ہے، یعنی کہ بھیڑیا اس کو کھا جائے گا. تو حفاظت کر لو اگر کر سکتے ہو. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، 1 سال تک اعلان کرنی ہے. اس بارے میں جو ہے وہ فقہاء کرام نے مسئلہ بیان فرمایا ہے. اور مسئلہ کیا ہے کہ اگر کسی نے لقطہ اٹھا لیا تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کم از کم جو ہے وہ اعلان کرے اتنے دن تک جتنے دن تک کم از کم اس کو یہ ہے کہ بھائی یہ بندہ اس کو ڈھونڈے گا. مثال کے طور پر 5,000 کا نوٹ مل گیا، ایک بندہ ایک نارمل شخص 5,000 کا نوٹ کتنے دن تک ڈھونڈے گا؟ تو اتنے دن تک اعلان کرے، قریب مارکیٹ میں، قریب مسجد میں، ٹھیک ہے، قریب میں کوئی ایسی جگہ ہو، پبلک پلیس ہو، وہاں اعلان کریں، پھر باقاعدہ صفت بتا کر جو ہے وہ بندہ اپنی چیز کو پہچان کر لے جائے. اگر ایسی چیز ہے مثال کے طور پہ 2 روپے کا سکہ ملا ہے، اب پتہ ہے 2 روپے کا سکہ پیچھے پلٹ کے کوئی دیکھے گا بھی نہیں کہ یار 2 روپے کا سکہ گیا تو کوئی ڈھونڈے اس کو، اللہ کہ وہ واقعی میں بہت غریب انسان ہو کہ وہ 2 روپے کی بڑی اہمیت ہے اس کے لیے، تو وہ الگ بات ہے.
مگر یہ ہے کہ اس کا اعلان اتنا زیادہ ضروری، ہاں تھوڑا بہت اعلان وغیرہ کر دیں، مگر یہ ہے کہ ان کیس کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے اتنا اعلان کرنے کی حاجت نہیں ہے. ہاں کوئی زیادہ قیمتی چیز ملے تو پھر اتنا زیادہ اعلان کرنا ضرور ہے. اور جو 1 سال کا ہے وہ وہی حکم یہی ہے کہ اگر بہت زیادہ قیمتی شے ہے تو اس کا کافی ٹائم تک اعلان کیا جائے، حتیٰ کہ یہ امید ہو جائے کہ اب وہ شخص جو جس کا یہ مال ہوگا وہ اس کو ڈھونڈنے سے مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے، اتنا آپ کو یقین ہو جائے کہ مایوس ہو گیا ہوگا، تو اب کیا لازم ہے، اب کیا کیا جائے، کیونکہ پہلے تو یہ امانت تھی، اب یہ امانت رہی نہیں، اب اس کو کیا کیا جائے، یہ یا تو خود استعمال کر لیا جائے یا اس کو جو ہے وہ کسی کو دے دیا جائے. اور بہتر یہی ہے کہ کسی کو دے دیا جائے، اور اس میں جو ہے وہ اپنے اگر بہت ضرورت مند ہے تو خود استعمال کرنا، نہیں تو کسی کو دے دیں، زیادہ بہتر ہے، صدقہ کر دیں اس کے نام پر. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اگر مثال کے طور پر وہ ڈھونڈا ڈھونڈا شخص آ گیا، اب آپ نے 1 سال یا ایک ٹائم تک ویٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دے دیا، صدقہ کر دیا یا خود استعمال کر لیا، تو اور اس صدقہ کریں گے تو اس شخص کے اعتبار سے صدقہ کریں گے، جس مالک کا ہے اس کی طرف سے صدقہ. تو ان دونوں کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ مالک واپسی آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کی اجازت پوچھ لیں گے کہ بھائی اگر وہ کہ بھائی آپ کی چیز ملی تھی، واقعی میں میرے پاس تھی، میں نے میری ملکیت میں رکھی ہوئی تھی، اب ایک ٹائم تک ویٹ کیا آپ نہیں آئے تو میں نے اس کو صدقہ کر دیا. تو یا تو وہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا صدقہ کیا چلے ٹھیک ہے اوکے، اگر آپ نے خود کھا لیا تو تاوان طلب کر سکتا ہے. اس کے بارے میں مختلف وہ ہیں کہ بھائی تاوان طلب کرنا اس کے لیے جائز ہے ناجائز ہے. ہاں اگر بہت قیمتی چیز تھی تو واقعی میں وہ اس کو تاوان جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور جو اس کی چیز تھی اس اتنی مالیت اس کو ادا کرے. ٹھیک ہے، یا بکری وغیرہ تھی وہ کھا گیا تو جیسی بکری لا کر دے اس کو. تو یہ اس کا حکم ہوتا ہے. تو سب سے اس کا بہترین حل پتہ ہے کیا ہے؟ اٹھائیں. ٹھیک ہے، اس کا سب سے بہترین حل ہے اٹھائے نہیں. مگر جہاں آپ کو خطرہ ہو، جیسے ایک سوسائٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے یار یہاں پر کوئی چیز گرتی ہے تو اس سوسائٹی کے ہی لوگوں میں کسی کی ہوگی نا. اب اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ وہاں پہ پھر اعلان وغیرہ کروائیں، کسی کو مل جائے تو. ہمارے یہاں تو عجیب روش ہوتی ہے کہ مساجد میں وضو خانے سے 10 روپے مل جاتے ہیں، گھڑی مل جاتی ہے، وہ آگے پکڑا دیتے ہیں امام صاحب کو. امام صاحب اعلان کرتے ہیں بھیا لے لینا، اور نہیں تو پھر جو ہے وہ اعلان کرتے رہتے ہیں وہ کہ بھائی لے لینا ہم سے آ کے لے لینا اگر آپ کو مل رہا تو. پھر وہ نہیں آتے تو امام صاحب خود ہی رکھ لیتے. پھر اس کے بعد بندہ بھولتا بھٹکا آتا تو کہتے ہیں بھائی اب تو گئی وہ چیز. اکثر لوگوں کا یہ حال ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، ہم کو سے اس لیے میں بتا رہا ہوں. خیر کسی سے بدزن نہیں ہونا چاہیے، مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ جس طرح کے ہیں تو اٹھانا وغیرہ نہیں چاہیے. خیر ہمارا یہ واقعہ آج یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ اکبر 8:01 ہو گیا. تو یہاں پر انہوں نے ایک جو پلاننگ کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس پلاننگ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا. اب مزید کیا آگے چیزیں آئیں گی، اور یہاں پر آگے جو ہے وہ یہ لے کے جانے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہانے کریں گے، اور یعقوب علیہ السلام کو پہلے سے بتا دیں گے کہ اس کو بھیڑیا، مجھے خوف ہے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اور وہ آگے یہی ریزن دیں گے کہ وہ ایک بھیڑیے کو ماریں گے، اس کا خون جو ہے وہ آپ کی قمیص پر لگائیں گے، اور جو ہے وہ کہیں گے کہ جو ہے وہ اس کو معذرت بھیڑیا کھا گئی. تو یہ پہلے سے ایڈوانس میں ان کو بتا دیں گے. تو اس کا ذکر اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کا بیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس میں جو غلطیاں کوتاہیوں اپنی رحمت سے سب کے معاف فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل آپ لوگوں کی کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ میں نے آپ کو پہلے سے شاید بتایا ہوا تھا کہ وہ پی سی میں ایک ایونٹ ہونا تھا پچھلے ہفتے، سیلاب کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا تھا. اس ہفتے ہے وہ. تو انشاءاللہ میری وہاں اصل میں جانا ضروری ہے تھوڑا سا، تو میں وہاں جاؤں گا. اور وہاں سے ہے تو 7 بجے ختم، مگر میرے لیے اس کلاس ارینج کرنا مشکل ہو جائے گا. ورنہ میرا ارادہ تھا کہ 7 بجے ختم ہوگا، تھوڑا سا جلدی وہاں سے نکل آئیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ انشاءاللہ کر لیں گے. مگر اس سے پہلے بھی ایک اور کام آ گیا، اس کے بیچ میں بھی ایک کام آ گیا، اس کے بعد بھی ایک کام آ گیا. تو بس میں ایک طریقے سے سمجھ لیں تھوڑا سا کچھ چیزیں. پھر اگلا ہفتہ عید کا ہے تو اس میں بھی کلاسز نہیں ہو سکیں گی کیونکہ وہ سارا عید میں ہوگا، جمعرات جمعہ ہفتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب ہماری میٹنگ ہوگی عید کے بعد. ایک آپشن ہے کہ ایک کلاس ہم منڈے کو رکھ لیں، اگر آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں تو ہم منڈے کو ہم ایک کلاس رکھ سکتے ہیں.
سنڈے کو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. سنڈے کو میں نہیں کہتا. ہاں منڈے کو اگر رکھنا چاہیں تو ایک کلاس ہم منڈے کو لائیو رکھ لیتے ہیں. میں ریکارڈنگ پلیز نہیں کروں گا, بہت زیادہ جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. تو لائیو کلاس رکھ لیتے ہیں, اس میں ہم بیٹھ کے انشاءاللہ 1-1.25 گھنٹے کی کلاس کر لیں گے. ٹائم ڈیسائیڈ کر لیجیے گا, میں گروپ میں انشاءاللہ ابھی شیئر کر دیتا ہوں, آپ لوگ جو سوٹیبل ہو. اگر آپ کو کوئی مشورہ ہے ٹائم کے حوالے سے تو مجھے بتا دیں, میں پھر اس کو دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی, دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.